رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، یعنی اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے راحت یا ٹیوب ویل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ یعنی جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ اس دن ان کے سونے چاندی کو آگ میں ٹپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پاترے بنا کر جہنم کی آگ میں ٹپایا جائے گا، پھر اس شخص کی پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو، یعنی اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زیادہ مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے اس کو رونڈے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح سونے چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے باقدر ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔